جب قرآن پہ پابندی لگی 1973 روس میں کمیونزم کا توتی بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا، یعنی کمیونسٹ بن جائے گا۔ ان دنوں میں ہمارے ایک دوست ماسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، 1-2 مساجد کو سیاحوں کا قیام گاہ بنا دیا گیا ہے، صرف 2 ہی مسجد اس شہر میں بچے ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے مساجد کا پتہ بتا دیں، میں وہیں چلا جاتا ہوں جمعہ ادا کرنے۔ پتہ لے کر میں مسجد تک پہنچا تو مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے ساتھ مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ دروازہ کھول دو مسجد کا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوگا۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں، پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوششیں کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جوان سب مسجد کے دروازے پہ جمع ہوئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آزادی دی، لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر میں نے جمعہ تو ادا نہیں کیا کیونکہ اکیلا ہی تھا، بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ میں نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا، بلکہ دنیا کا کوئی نیا کام متعارف کروا کر مسجد سے نکلا۔ ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیے۔ اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ گیا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن کا چھوٹا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناؤ مجھے۔ بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھ کر دروازے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے سوچا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کیونکہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو قرآن کی اس آیت پہ انگلی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اس آیت پر جب میں نے انگلی رکھی تو وہ فرفر بولنے لگا بنا قرآن کو دیکھے ہی۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن کو دیکھے بنا ہی پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے والدین سے کہا حضرات یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں، کسی کے گھر سے قرآن پاک کی آیات کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک نہیں رکھتے گھروں میں۔ تو پھر اس بچے کو قرآن کس نے سکھایا؟ کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے مزید حیران ہو کر کہا ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہے، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار، کوئی سبزی فروش، کوئی کسان، ہم ان کے پاس اپنے بچے بھیج دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے، وہ ان کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں، کسی کے پاس قرآن کا نسخہ ہے نہیں، اس
اسی لیے سب کے سب حافظ قرآن ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے قرآن مجید کی حفاظت میں حفظ قرآن کے لیے جو کوششیں اختیار کی وہ بہت ہی عجیب داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کو سامنے قرآن رکھا، اس کو پڑھنا نہیں آیا ناظرہ کر کے، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فرفر بولنے لگا۔ اگر آپ نہ روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے قرآن کا ایک نہیں کئی ہزار معجزے اس دن دیکھے۔ جس معاشرے میں قرآن پہ پابندی لگا دی گئی تھی رکھنے پر، اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد، عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی 100 بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دی۔ میں نے کہا لوگو تم نے قرآن رکھنے پہ پابندی لگا دی، لیکن جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس پہ پابندی نہ لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک یہ ذکر قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر سب میں اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم روس جیسے ماحول میں زندہ نہیں ہیں، ہم آزاد ماحول میں زندہ ہے اور اپنی نسل کو اسلام، قرآن اور اس کی تعلیمات نہایت آسانی سے دے سکتے ہیں اور اسلام پر عمل پیرا بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قرآن اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، لوگوں میں اس کے تعلیمات پھیلائیں قبل اس کے کہ یہ آزادی کے لمحات خدا نخواستہ ختم ہو جائے۔ میں دوست احباب، خواتین و حضرات سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریں۔ آپ کا 1 سیکنڈ لگے گا اور لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا اور اس کار خیر کا سبب آپ بنو گے۔ جی ہاں آپ۔ ترتیب اور تحقیق عبدالمتین عثمانی۔ ہمارے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو 15-20 گروپ میں شیئر ضرور کریں ثواب کی نیت سے۔ آپ کا 1 سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹ اور ویڈیو ہم سب شیئر کرتے ہیں۔ آج کی اس اہم ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کی سوچ سمجھ میں تبدیلی آئے گی تو یقیناً آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں بھی زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ ایسے اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔